جب آپ پاکستان جا رہے تھے تو آپ نے چینج کیا نا مینیجر، تو ذرا نیا ہے نا، اس سے ذرا ٹائم دے نا تھوڑا، تو ٹائم سمجھ جائے گا. میں تو آپ کو آفر کرتا ہوں یار آپ بن جائیں میرے میں آیا نا جی، بیٹھا نا، میں تو ہوں ہی بھیا، میں آپ کا پی ہوں، اسے کیا کہتے ہیں، پرسنل پرسنل سیکرٹری. اسسٹنٹ. ہاں نہیں وہ تو میں لڑکی رکھوں گا. اچھا آپ بھی جینڈر کے ہیں بندے، واہ یار. نہیں وہ ہونا چاہیے نا تھوڑا سا بندہ، مطلب پتہ نہیں ایسا سنا ہے میں نے کہ وہ زیادہ تر دیکھا ہے ہر بندہ پرسنل سیکرٹری جو بھی رکھتا ہے وہ لڑکی رکھتا ہے خوبصورت سی. چلیں کبھی وہاں تک ہم پہنچے نا تو پھر سوچیں گے، ابھی تو سوچتے نہیں جن گلیوں سے. نہیں آپ سوچیں گے تو پہنچیں گے نا، پہنچ کے نہیں سوچا جاتا، سوچو گے تو پہنچو گے. اچھا نہیں، پہلے اس جگہ پہ پہنچوں پھر دیکھوں گا کہ کس کا انتخاب کیا جائے، جینڈر کون سا ہو، میل یا فیمیل. جینڈر کے تو آپ کو وہ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، جو اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہوگا وہی آپ لیں. ابھی آپ نے کہا کہ میں بھی لڑکی رکھوں گا. نہیں جو اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہوگا نہیں آتے بھائی، ابھی ریکارڈڈ ہے یہ، میں سنا دوں گا آپ کو، سننے والے نے بھی سنا ہے یہ. تو آپ تو پینترا بدل گئے ایک سیکنڈ. نہیں ویسے یہ ایک جاب کی ایک بزنس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے نا کبھی کبھی کہ ایک اسمائلی فیس آپ کے سامنے ہو، کوئی بھی کسٹمر آئے آپ کے پاس تو ایک اسمائلی فیس سامنے ہو. اسمائلی فیس. اب آپ کی شکل دیکھ کے تو کوئی اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے ہمارا، آپ کی شکل دیکھ کے وہ یہاں آپ کو بٹھا دوں میں باہر ریسیپشن پہ، اور آپ کی شکل دیکھ کے کوئی جس نے اگر 5000 کا بزنس دینا ہوگا وہ بولے گا یار ڈھونڈا تو سوچ میں پڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ انسان شکل دیکھ کے، ہاں کیوں نہیں، پرسنالٹی بہت میٹر کرتی ہے. ہاں نا، پرسنالٹی تو کرتی ہے، شکل تو پرسنالٹی کا ہی حصہ ہوتی ہے نا. آپ کی آواز، آپ کی شکل، آپ کا پہننا اوڑھنا، آپ کا بولنا چالنا، سب کچھ ایک پرسنالٹی کا حصہ ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہننا اوڑھنا ہی اور شکل صورت ہی پرسنالٹی ہے، لیکن آپ کی آواز سب سے بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ کا انداز. میں تو یوں ہی چھیڑ رہا ہوں آپ کو، مجھے پتا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ جتنا مرضی اچھا دکھتے ہوں، لیکن اگر آپ جب بولیں اور آپ کے پاس الفاظ کا چناؤ اچھا نہ ہو، آپ کا لہجہ اچھا نہ ہو، اسٹائل اچھا نہ ہو، تو پھر سامنے پہ امپریشن تھوڑا سا ذرا اچھا نہیں ہوتا. تو وہی ہم سکھاتے ہیں سب کو، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ تو ٹینی ہیں. پھر میں تو اسٹائل سکھاتا ہوں. لیکن یہ بات اس کا مطلب ہے کہ ویسے دیکھیں شکل صورت آواز یہ سب تو آپ کو پتا ہے، آپ کو ملتی ہے نا، رب تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نکھارنا جو پرسنالٹی، یہ بھی گاڈ گفٹڈ تھنگ ہے نا کہ آپ بنا سکتے ہیں کافی حد تک. دیکھیں باقی جتنا بھی کچھ ہم ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال ہے نہیں ہے، یہ صرف سب کچھ مطلب کہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ہم گورے ہیں، ہم کالے ہیں، ہم لمبے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم برٹش ہیں، ہم لڑکا ہیں، لڑکی ہیں، یا ہم کس فیتھ سے بلانگ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا اپنا تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمیں ملتا ہے. ہمیں صرف نکھارنا ہوتا ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، ہمارا اتنا سب اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نکھار لیا، آپ خود کو اس مقام پر لے گئے ہے نا، پھر اگر اس میں بھی ہمارا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا، اس میں ہمارے آس پاس کا ہاتھ ہوتا ہے، کلچر کا ہاتھ ہوتا ہے، لوگوں کا جن میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ان سے ہم سیکھتے ہیں، اساتذہ سے سیکھتے ہیں، دوستوں سے سیکھتے ہیں، ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی تربیت ہوتی ہے. اپنا تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا تو اس کے ساتھ جو اگر ہمیں کچھ مل جاتا ہے، فرض کرے محبت آپ کو مل جاتی ہے، تو کیا وہ ختم ہو جاتی ہے؟ محبت ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن خاموش ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھائیں نا مجھے ذرا. محبت ختم کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ محبت ہوتی ہے، اگر وہ ویسے ہی کچھ ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے 15 16 17 سال کی عمر میں، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اصل محبت ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ خاموش ہو جاتی ہے. یعنی کہ احساس ہمیشہ جگتا رہتا ہے. محبت کبھی بھی شور نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیے گا. اکثر ہم نے دیکھا نا، لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، تماشے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا. اس کا مطلب ان میں محبت تھی نہیں. اگر محبت ہوتی ہے نا تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، بس خاموش ہو کے اس کی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے. بات ہی ہوئی ہے نا کہ بس خاموش، مٹی ڈال کے آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے. چلیں باتوں سے بات، جو لوگ بچھڑ جاتے ہیں اکثر، یا کیا خیال ہے آپ کا، وہ شروع میں ہی طاق میں رہتے ہیں کہ اس بندے سے ہٹنا ہے، اور یہاں اس پہ یہ لیبل لگا کے اس کو اس کے دوستوں میں یا آس پاس کے لوگوں میں اسے بدنام کرنا ہے. شعور کی کمی ہوتی ہے، فہم کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ غصے سے آپ نہ کچھ جیت سکتے ہیں، نہ آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. غصے میں، انتقام میں، نفرت میں صرف اور صرف آپ کھوتے ہیں، لوز کر. جو بندہ کمزور ہوتا ہے، جسے چھن رہا ہوتا ہے، جس کا بہت دل ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ چھینا نا، کیوں میں نے آس پاس دیکھا ہے ہر انسان کا رد عمل ذرا ہٹ کے نہیں ہوتا. ظاہر ہے ہر انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ الگ الگ ہے نا، تو اس لیے اس کا رد عمل الگ ہی ہوگا. لیکن ہونا یہ چاہیے ہے کہ اگر آپ زندگی کے مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی کو، پڑھ رہے ہوتے ہیں زندگی، آس پاس کے جو مشاہدات ہوتے ہیں اس سے آپ کو سیکھنا چاہیے کہ عقل مند لوگوں کا کیا رویہ رہتا ہے، ان کی لینگویج کیا رہتی ہے جب وہ ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف بچھڑنے اور ملنے والوں میں نہیں ہے، یہ ہر طرح کی زندگی کے جتنے بھی معاملات آپ نے طے کرنے ہیں، جتنے بھی فیصلے آپ نے کرنے ہیں، وہ آپ آس پاس کے جو مشاہدات ہیں ان سے سیکھ کے کرتے ہیں، تو آپ کا بہت کچھ بچ جاتا ہے. تو پھر اس لحاظ سے کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. ہماری زندگی میں لوگ آتے ہیں
اپنا کردار نبھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں, کوچ کر جاتے ہیں. کوچ کر جاتے ہیں. کیا وہ اپنے نشان یا کسی کوئی کثرت انسان آپ کی زندگی میں آیا, اس نے آپ کا ساتھ نبھایا, وہ چلا گیا, یہ اس کا احسان ہے, اس کا احسان مانے اور دیٹس اٹ. جو فرض کریں کہ آپ کو جھنجھوڑ گیا, آپ کو ہلا گیا, آپ کو توڑ گیا یا آپ کو سکھا گیا, تو ہاں لوگ جاتے نہیں ہیں, لوگ توڑ کے چلے جاتے ہیں. کبھی کبھار توڑنا آپ کو زیادہ مضبوط نہیں بناتا کیا؟ ظاہر سی بات ہے, آپ جتنی دفعہ گرتے ہیں اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو کر آپ اٹھتے ہیں نا. پھر جتنے زیادہ آپ کے بریک اپس ہوں گے, جتنے زیادہ آپ ناکام ہوں گے زندگی کے تجربات میں, اتنے زیادہ آپ اسٹرانگ ہوں گے, اتنے زیادہ تجربے آئیں گے. لیکن وہ چوٹ بہت گہری ہوتی ہے, اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نہ چھیڑ ملنگا. پھر آپ ہر انسان کو اسی ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ آنکھ کا جلا ہوا دودھ بھی پتہ نہیں پھونک پھونک کر دیں پانی کو, تو لیکن یہ مسئلہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ واقعی جو انسان کسی غلط تجربے سے گزرا ہو اور وہ کہے کہ یار شاید میں وہ ڈر جاتا ہے دوبارہ وہ تجربہ کرنے سے. یہ ذہنی طور پہ ہٹ کرتی ہے آپ کو بہت زیادہ چیز نا, اگر آپ کو, ہاں ہر انسان کو کرتی ہے, جتنا مرضی مضبوط انسان ہو اس کو یہ ہٹ کرتی ہے اور وہ پھر ڈرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ سانپ کا کاٹا رسی کو بھی سانپ سمجھتا ہے, دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اگر ایک بندے نے آپ کو کسی طریقے سے دھوکہ دے دیا ہے, تو شاید خاص طور پہ جو ریلیشن شپ کے جو دھوکے ہیں نا, اس میں بندہ بڑا محتاط رہتا ہے. آپ کا کوئی پیسہ لوٹ کے چلا گیا, پھر بھی کہتے ہیں چلو خیر ہے کوئی بات نہیں, لیکن جہاں پہ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہاں آپ بڑے محتاط ہو جاتے ہیں. تو کامیاب جو لوگ کرنے آتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں؟ ہماری جو کامیابی ہوتی ہے نا, اس میں ہمارا اتنا سا بھی ہاتھ نہیں ہوتا, ٹیم ورک ہے. اور جو ہماری ناکامی ہوتی ہے نا, اس میں ہمارا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کی سپورٹ ہوتی ہے, ہر طرف سے ہمارے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے ہم کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ناکامی کا جو سب سے بڑا عذر بنتا ہے, سب سے بڑی جو وجہ بنتی ہے, وہ ہمارے اپنے غلط فیصلے ہوتے ہیں, یا ہماری لا علمی ہوتی ہے, یا ہماری نظر اندازی ہوتی ہے. اگر ہم صحیح پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ظاہر سی بات ہے ناکام ہوں گے. تو ناکامی کا سب سے بڑا ذمہ دار میں خود ہوں, اور کامیابی میں میرا اتنا سا بھی ہاتھ نہیں ہے. یہ فلسفہ ہے, یہ بہت گہری بات ہے, یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی. اکثر لوگ بھی کہتے ہیں کہ اپنی ناکامی کا نا قصوروار دوسروں کو نہیں ٹھہرانا چاہیے, چونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, او یار اس نے ایسا کر دیا اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا. تو لوگ خوش نہیں ہوتے. میرا خیال ہے لوگوں کی پرواہ کرنی بھی نہیں چاہیے. ہاں یہ تو میں کہتا ہوں, لوگ یہ کہنا آسان ہے, لیکن چونکہ کلچر ہمارے اوپر اتنا سے حاوی ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہم آگے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے, تو کیا ان دوسرے انسان ہمارے ارد گرد ہوتے ہوئے کیا ہماری سوچ پہ یا ہمارے حالات پہ اثر انداز ہوتے ہوئے ہماری سوچ بدل دیتے ہیں؟ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ ہماری اپنی سوچ نہیں ہوتی. ہماری سوچ اپنی سوچ نہیں ہوتی, کلچر کی سوچ ہوتی ہے. جس ماحول میں ہم پل بڑھ رہے ہوتے ہیں, جس ماحول میں ہماری اپ برنگنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ جو سوچ ہوتی ہے ہم پر وہ سوچ حاوی ہوئی ہوتی ہے. آپ بھی بیک گراؤنڈ پاکستان کا ہے, میرا بھی بیک گراؤنڈ پاکستان کا ہے. جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو یہاں کے کلچر کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. جب ہم نئے نئے آئے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب جب ہم اس کلچر میں رچ بس گئے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں یہاں کی صحیح لگتی ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم پہلے غلط تھے. تو کیا ہوا کہ جو کلچر کی جو ایک سوچ ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس کلچر میں آپ رہتے ہیں اور اسی کلچر کی سوچ کو ہی اپنانا چاہیے اگر آپ نے اس کلچر میں گرو کرنا ہے. بالکل. یہ تو میں ویسے اگر آپ پاکستان میں کسی کو یہ کہیں کہ ارینج میرجز اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں, یا پتہ نہیں کس طرح سے آپ لوگ ارینج میرجز کر لیتے ہیں, تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج سے اگر 5-7 سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں لو میرج سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اس کلچر میں ہے نہیں یار, اچھا لو میرج ہو یا نہ ہو, ارینج میرج ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یار دو بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے, وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں, وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کے ماں باپ ان کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں. بات ہمارے کلچر کے حساب سے صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے اپنی اولاد کے لیے. لیکن کسی کو کہیں اس کلچر کے بندے کو کہ یار میں نے تمہاری شادی طے کر دی, اب تمہاری یہاں پہ شادی ہوگی, بتاؤ کیا ہوگا. بالکل. اصل میں یہ آپ نے جیسے کہا کہ کلچر یہ ہماری سبھی تربیت کا نتیجہ ہے, کیونکہ ہمیں اس طریقے سے تربیت دی گئی ہے. بہت ساری خاص کر کے اب بھی آپ دیکھ لیں, ہم بڑوں کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں. جب یہ جو ہمارے کلچر میں ہمیں تہذیب کے کو لے کر جو سکھایا گیا ہے نا کہ ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے, میرے خیال میں اسی ادب کے چکر میں یہ ہاں کر دیتے ہیں. جو بچے ہاں نہیں کرتے, پرانے لوگ کہتے ہیں دیکھو یار ان میں اس کو پڑھا لکھا کے بڑا کیا, اس کی ہر بات مانی, اور جب ہم ایک چھوٹی سی بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں کر رہے. ایموشنل بلیک میلنگ بہت ہائی, چھوٹی سی بات ہے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ یار آپ کو ہم نے اس کے ساتھ باندھ دینا ہے.
یہ ابھی اس پہ آپ جتنی مرضی لمبی دے کر لیں آپ تو لمبی سے لمبی جاتی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. کلچر کا ڈفرینس ہے نا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اب ہماری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کلچر کے حساب سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایک فلم بھی آ رہی ہے, اس میں یہ جمائمہ خان جو ہیں انہوں نے ایک فلم بنائی ہے, اس کا میں نے ٹریلر دیکھا, تو اس میں بھی میرا خیال یہی بحث ہے کہ وہ فلم اسی پہ بیس کر رہی ہے کہ ارینج میرج, خاص طور پہ جن دو لوگوں کو آپ بندھن میں باندھ رہے ہیں ان کا جو سوچ کا لیول ہے وہ نہیں ملتا, کیونکہ ہر انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے, اپنے زاویے سے سوچتا ہے, دیکھتا ہے. تو اگر نہیں ملتا ہے تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر جن کا ملتا ہے ان کے اتنے مسائل ہوتے ہیں, جن کا نہیں ملے گا ان کا کیا ہوگا, آپ سوچیں. سچی بات ہے, ان کا کیا ہوگا. شام کو پکانے پہ اگر لڑائی پڑ گئی, اگر ان کا مزاج نہیں مل رہا تو ہو سکتا ہے 2-4 ہفتے اسی پہ سلانا ہو. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ بولیں گے یہ اسلامکلی ٹھیک نہیں ہے جی, ایسے ویسے, بڑے مسائل ہیں اس میں. ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے. اگر اس پہ تو کلچر کی بات کر رہے ہیں, ہم نے مذہب کو چھیڑا ہی. اگر اسلام کو لے آئیں تو ہمیں بالکل اس کی اجازت ہے, ایک بالغ انسان کو نا بالکل اجازت ہے وہ ہاں یا نہ کر سکتا ہے, اس میں ڈس رسپیکٹ نہیں آ جاتی. لیکن کیونکہ ہمارا خاص کر کے ہم جو ساؤتھ ایشین لوگ ہیں نا, ہم بہت جلدی جمپ کر جاتے ہیں نا بندے کو ایموشنل کرنے کے لیے کہ یار یہ ایسا کر رہا ہے, یہ ایسا کر رہا ہے. میں دودھ نہیں بخشاں گی اپنا, بالکل بتاؤ. وہ تو بخش کیا 4 سال کے بعد. بس اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے ویسے, اگر کوئی بھی, میں بات اس کی نہیں کر رہا, ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہا, سوچنے دیں. کچھ بھی اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں یا آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا, یہ میں کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ ان کی مرضی کے خلاف جا کے آپ نے کر بھی لیا نا, تو وہ پوری کوشش کریں گے اسے ناکام بنانے. میرا ایک اس کے اوپر نا بلیو ہے, بالکل اندھا اعتماد ہے, کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کے خلاف جا کے کوئی کام کرتے بھی ہیں نا اور وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے نا, اگر ان کی رضامندی اس میں نہیں ہوگی نا تو نیچرلی طور پہ اس میں آپ کو کوئی اتنی خاص خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی. یہاں آ کے تو ہمارے ذہن ذرا کشادہ ہو گئے ہیں نا, اگر ہم اس ماحول میں رہ رہے ہو نا, یقین مانیے پھر ہم خود بھی تکیہ نوس ہو جائے, کیونکہ چلنے کے لیے آپ کو وہ چادر اوڑھنا پڑتی ہے. اگر آپ نہیں اوڑھیں گے تو ہم سیپریٹ ہو جائیں گے, ہم ان کا حصہ نہیں بن سکیں گے. تو تکیہ نوسی اچھی چیز ہے یا دیکھیں, اگر آپ نے خود کو بچا کے زندگی گزارنی ہے نا, وہاں رہ کے جہاں آپ کا رہنا بڑا محال ہے, تو اگر تکیہ نوسی کر کے آپ کو شام میں یا رات میں سکون کی نیند میسر ہو رہی ہے تو میرے خیال میں فیملی میں کرنا پڑتا ہے. وہ خلیل الرحمان قمر بڑے کمال کے رائٹر ہیں, میرے بہت پسندیدہ بھی ہیں. ان کے ایک ڈرامے کا ایک ڈائلاگ ہے بڑا کمال کا, کہ اگر مرد دقیانوس نہ ہو تو کبھی شادی نہ کرے, بیوی بازارو عورت سے 10 گنا مہنگی پڑتی ہے. یہ ڈائلاگ ہے ڈرامے کا, پاکستانی ڈرامے کا ڈائلاگ ہے, یہ بہت کمال کا ڈائلاگ ہے, بہت ہی کمال کا ڈائلاگ ہے نا, اور سچ بھی ہے, آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا. پانی کہاں رکھا ہے میں نے یار, پانی اسٹوڈیو میں الاؤ نہیں ہوتا. اور سنائیں, موسم کیسا ہے؟ موسم ابھی تو ٹھیک تھا, یہ سوال اڈا وڈا سی سٹے کہ موسم نہیں, ویسے بہت کمال کا ڈائلاگ نہیں ہے, اور مجھے اچانک سے یاد آ گیا, یہ ڈرامہ بہت پرانا ہے کہ مرد اگر دقیانوسی نہ ہو تو کبھی بھی شادی نہ کرے. چلیں کوئی بات نہیں, ہوگی نا, اب اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا. کہ جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا, جس نے اسے ہاتھ لگایا وہ بھی پچھتایا, اور جس نے نہیں کھایا وہ تو بہت پچھتایا. بالکل. چلیں جی, مجھے اجازت دیجیے, تنویر کو بھی اجازت دیجیے. اگلی ملاقات آپ سے اگلے پروگرام میں ہوگی, کمرشلز ہوں گے اور اس کے بعد پھر گانا ہوگا اور پھر خبریں.